نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد حرب کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کا میرا موضوع ہے آنکھ، کان اور حلق کی بیماریوں کے متعلق کچھ نسخہ جات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ ان کو آزمائیں اور فائدہ حاصل کریں۔ ناظرین، آج کے موضوع میں آنکھ کی صرف ان امراض کا ذکر کیا جاتا ہے جن کا علاج عام کے ذریعے ممکن ہے، ورنہ اس موضوع میں تو ہزاروں صفحات پر یعنی کہ مشتمل میں نسخہ جات بتا سکتا ہوں، لیکن چند ایک نسخہ جات جو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ بہت ہی مفید ہیں۔ سب سے پہلے تو آنکھ دکھنا، اشوب چشم بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اگر آنکھیں دکھنے کا باعث گرمی اور محض گرمی ہو تو لازمی ہے کہ آنکھیں خشک ہوں گی، ان سے پانی وغیرہ جاری نہ ہوگا، مریض کو آنکھوں میں گرمی محسوس ہوگی، نیز موسم گرما میں ہی دکھیں گی اور جلن سی محسوس ہوگی۔ چند ایک نسخہ جات ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالی بہت ہی خاطر خواہ اس کا فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آم کی کچی انبیاں یعنی کہ کیریاں پیس کر دکھتی ہوئی آنکھوں پر باندھیں، بفضل آرام ہو جائے گا۔ یعنی کہ وہ انبیاں جس پر ابھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں وہ لے لیں، اس کو آپ پیس کر رکھ لیں، خشک شدہ مل جاتی ہیں پنساری کی دکان سے، تو آپ اس کو پیس کر رکھ لیں اور آنکھوں پر باندھیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا۔ اور ناظرین، گوہانجنی بہت ہی تکلیف دہ ہوتی ہے، یہ بھی بڑی موضوع یعنی کہ اتنی اس کو درد ہوتی ہے جس کو نکلتی ہے، اس کے لیے میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں کہ حسب ضرورت درخت آم کے پتے لے کر ان کے درمیان کی سلائیاں یعنی کہ ایک پتے کے درمیان ایک سلائی ہوتی ہے، پتا اس کو نکال لیں، پھر تمام سلائیاں جلا کر ان کی راکھ بحفاظت کسی شیشی میں ڈال رکھیں۔ ضرورت کے وقت مریض کی آنکھوں میں لگایا کریں جیسے کہ سرما لگاتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت جلد شفا ہوگی۔ یعنی کہ وہ پتے خشک شدہ اس کے درمیان میں ایک سلائی نما ہوتی ہے، ادھر سے بھی پتہ نکالے دونوں سائڈ سے، اور صرف وہ سلائی رکھنی ہے جو درمیان میں پتے کی ہوتی ہے، اس کو آپ جلا لیں۔ اس کی خاک آپ نے جو ہے نا سرمے کی طرح استعمال کرنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ گوہانجنی جو ہے وہ بہت جلد دور ہو جائے گی۔ اور دوسرا نسخہ گوہانجنی کے لیے ہی ہے، آم کی شاخ توڑتے وقت جو پانی نکلے اسے دن میں 3-4 بار گوہانجنی پر لگائیں، انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 روز میں آرام آ جائے گا۔ یہ بھی بہت سہل نسخہ ہے۔ اس کے بعد ایک گہیری ہوتی ہے، یہ پلک پر نکلتی ہے، یہ بھی فنسی نما ہوتی ہے، وہ دانہ جو آنکھ کی پلک میں نکلتا ہے گہری کہلاتا ہے۔ اس کے لیے بہت ہی ایک مجرب نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آم کے کچھ تر و تازہ اور شاداب پتے توڑ کر ان کی ڈنڈیاں نچوڑ لیں، ایک رطوبت سے نکلے گی، اس پر ملیں، بفضل تعالیٰ گہری دور ہو جائے گی۔ بہت ہی آسان نسخہ ہے۔ اس کے علاوہ چیچک کا پھولا، آم توڑتے وقت جو رس نکلے سلائی سے پھولا پر لگائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آرام ہوگا۔ اور وہ لوگ جو کان کے درد میں بہت ہی تکلیف ہوتی ہے ان کے لیے بہت ہی آسان نسخہ، آم کے سبز اور شاداب پتے لے کر ان کا عرق نچوڑ لیں، پھر قدرے نیم گرم کر کے چند قطرے کان میں ٹپکائیں، انشاءاللہ درد پہلی دفعہ ہی بند ہو جائے گا، ورنہ 2 بار یہی عمل کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ کان کا درد بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، منہ کی بدبو، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے منہ سے بہت زیادہ بدبو آتی ہے، ان کے لیے بہت ہی آسان نسخہ، روزانہ صبح کے وقت یعنی کہ ضروری حوائج سے فارغ ہو کر یعنی کہ پخانہ وغیرہ صاف کر پخانہ پیشاب سے فارغ ہو کر آم کی لکڑی سے مسواک کیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی منہ کی بدبو دور ہو جائے گی۔ ناظرین، حلق میں زخم ہوتا ہے
اور حلق کے زخم کے لیے بہت ہی خواہ ناک اور تالو کی راہ ایک ہو گئی ہو تو بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شفا ہو گئی۔ آم کے پتے جو خود بخود ہوا سے گر گئے ہوں، حسب ضرورت لے کر مل کر چلم میں رکھ کر تمباکو کی طرح پلائیں، یعنی کہ جس طرح آپ حقہ لوگ پیتے ہیں، یعنی کہ تمباکو کی چلم رکھ کر آپ نے بھی جو خود بخود آم کے پتے گر جاتے ہیں ان کو ہاتھوں پر مل لیں، اور جس طرح کے حقہ پیتے ہیں اسی طرح مریض کو پلائیں۔ انشاءاللہ تعالی 40 روز لگاتار استعمال کریں تو مکمل صحت ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ تھے آج کے امراض، تو ان کو انشاءاللہ تعالی آپ آزمائیں گے تو بہت زیادہ فائدہ حاصل کریں گے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔